امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، دیہا۔ دیوران ایک ریاضی کے ماہر نے اپنے ڈاکٹریٹ کے تھیسس میں ایک اہم دریافت کی ہے۔ وہ یونیورسٹی کی اسکالرشپ حاصل کرنے کے بعد اپنی بچپن کی محبت ایسمے کے ساتھ امریکہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تاہم دیوران واحد شخص جو اس کامیابی سے متاثر کرنا چاہتا ہے وہ ہے اس کے والد اسکندر، جنہوں نے برسوں پہلے اس کے خاندان کو چھوڑ دیا تھا۔ سکندر سے اپنے خاندان کی حفاظت کرتے ہوئے دیوران اپنے چھوٹے بھائی بوران کو اپنے والد کے ساتھ شامل ہونے سے روکنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، جو پہلے ہی بوران کے لیے منصوبہ بنا چکے ہیں۔ بوران کے اسکندر کی دنیا میں داخل ہونے کے بعد دیوران کے منصوبوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ نمبر 8، یابانی۔ یابانی علی کے شاندار سفر کی پیروی کرتی ہے، جسے لڑکپن میں اغوا کر لیا گیا تھا اور اسے اغوا کرنے والے گروہ کے لیے کام کرنا ختم کر دیا تھا۔ کئی سالوں کی مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد علی نے اپنا نام یامان رکھ لیا اور اپنے 3 دوستوں کے ساتھ مل کر ایک نئی بہتر زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے اغوا کاروں سے بچ نکلا۔ اس نئے خاندان کے لیے چیزیں آسان نہیں ہیں، لیکن وہ سخت محنت کرتے ہیں اور اپنی تاریک ماضی کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ ان سب کے ذریعے یامان کسی نہ کسی طرح اپنی روح کو پاکیزہ رکھنے کا انتظام کرتا ہے اور کبھی بھی اپنے ارد گرد چھائے ہوئے اندھیرے کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ معاملات اس وقت پیچیدہ ہو جاتے ہیں جب یامان شہر کے امیر علاقے کی ایک خوبصورت لڑکی رویا سے ملتا ہے۔ نمبر 7، قزل گونجا لار۔ قزل گونجا لار مریم کی دل خراش کہانی سناتا ہے، جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہن جیسی قسمت سے دو چار ہونے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے۔ اس کی بھابھی کی رہنمائی میں، جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے، انہیں احساس ہوا ہے کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹرسٹ لیونٹ کے گھر میں دیکھ بھال کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا چاہیے، جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے۔ ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند عقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناخت سامنے آتی ہے۔ نمبر 6، برگیجے مسالی۔ ماہر، جس کے والد کو دنیزلی شہر میں کرشت کی لمچی نے قتل کر دیا تھا، 20 سال بعد ایک پولیس انسپکٹر کے طور پر واپس آیا، جو اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہے۔ اپنے پہلے دن واپسی پر اس کا کرشت کی بیٹی جان فیضا نامی ایک مسحور کن لڑکی سے سامنا ہوا اور وہ فوری طور پر اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ جیسا کہ ماہر اس پر اصرار عورت کو تلاش کرتا ہے، وہ کرشت پر بھی گہری نظر رکھتا ہے، اس کے پھسلنے کا انتظار کرتا ہے۔ ماہر کو احساس ہے کہ اس کا موقع کرشت کی بیٹی کی شادی میں آئے گا، لیکن جو وہ نہیں جانتا وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا، جو ایک غیر متوقع موڑ سے بھری ہوئی رات کا آغاز ہوگا۔ نمبر 5، کان چیچک-لیری۔ کان چیچک-لیری دیلان اور باران کی چلتی پھرتی کہانی اور شادی کے بارے میں بتاتا ہے، جس پر وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی دشمنی کے باوجود خونی جھگڑے کو ختم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، ایک ایسے جذبے کو بھڑکاتے ہیں جو یا تو محبت میں پھوٹ پڑے گا یا تباہی لائے گا۔ باران کو اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اپنے دشمنوں سے نفرت کو ایک طرف رکھنا چاہیے اور اس جرم پر قابو پانا چاہیے جس میں اس کی ماں کو قتل کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ بدلہ لینے کے لیے ایک خاندان میں امن قائم کرنا چاہتا تھا
تقدیر اس وقت کال کرتی ہے جب باران کے چچا نے انکشاف کیا کہ اس نے اس کے والدین پر حملہ کرنے والوں کا سراغ لگا لیا ہے، لیکن اس کے چچا ایک خوفناک راز چھپاتے ہیں۔ وہ ایک جال بچھا رہا ہے اور در حقیقت اس حملے کے پیچھے وہ شخص ہے، اس امید میں کہ اگر باران بدلہ لے اور جیل چلا جائے تو وہ خاندان کی قسمت پر ہاتھ ڈال لے گا۔ نمبر 4، سیاہ قلب۔ سمرو نے ان بچوں کو چھوڑ دیا جنہیں اس نے چھوٹی عمر میں جنم دیا اور اپنے لیے ایک نئی زندگی اور خاندان بنایا۔ میلک اور نوح نے اپنی ماں کی شناخت اپنی دادی کے آخری الفاظ سے سیکھی اور اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ سمرو، جس کی اب کیپاڈوشیا کے ایک امیر ترین تاجر سامٹ سے شادی ہوئی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اپنی شاہانہ زندگی جاری رکھے ہوئے ہے۔ تاہم سامٹ کے بیٹے کے بارے میں اس کی پہلی شادی جیہان سے مختلف منصوبے ہیں۔ میلک اور نوح کے راستے جو اپنی ماں کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، غیر متوقع طور پر جیہان اور اس کی ہچکچاہٹ والی منگیتر سیویلائی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ نمبر 3، یالی چپکنی۔ حالس آغا زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے۔ اگرچہ اس کا بیٹا اورہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا پوتا فرید، جو اس کے بھائی فواد سے بہت مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ حالس فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی شامل کر کے دے۔ نمبر 2، لیلا، حیات، اشک، عدالت۔ نوجوان لیلا کی زندگی اس وقت تباہی سے دو چار ہو جاتی ہے جب اس کے والد حلمی نے نور سے شادی کر لی، جو ایک بار لیلا کی مرحوم ماں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ محبت میں اندھا ہو کر حلمی لیلا کی نئی سوتیلی ماں کی طرف سے اس پر ہونے والے عذاب کو نہیں دیکھ پاتا، جس سے وہ ان کے گھر کو ایک زندہ ڈراؤنے خواب میں تبدیل کر دیتی ہے۔ افسوسناک طور پر حلمی کو بہت دیر سے احساس ہوتا ہے کہ نور وہ نہیں ہے جو وہ نظر آتی ہے۔ اپنی غلطی کی قیمت اپنی زندگی سے ادا کرتی ہے۔ بے گھر اور اکیلی رہ گئی لیلا نے اس عورت سے بدلہ لینے کے لیے قسم کھائی جس نے اس کے خاندان کو تباہ کیا اور اس کی زندگی چرا لی۔ نمبر 1، حدوتسو سیودہ۔ حدوتسو سیودہ خلیل ابراہیم کارسو کی کہانی ہے جو اپنی پیدائش کے وقت بحیرہ اسود کے گاؤں میں پیدا ہوا تھا۔ یہ خلیل کو اس وقت فرار ہونے پر مجبور کیا گیا جب وہ صرف 5 سال کا تھا، جب اس کے والد کو مقامی کرائم باس رضوان لیٹو نے قتل کر دیا تھا۔ 20 سال بعد خلیل اپنی بچپن کی محبت یاسمین سے شادی کرنے گھر واپس آیا ہے، لیکن جب رضوان کا بیٹا یاسمین کو قتل کرتا ہے تو اس کا مشن بالکل نئی سمت اختیار کرتا ہے۔ خلیل ایک آدمی کی فوج بن جاتا ہے جس کا واحد مقصد رضوان لیٹو کو تباہ کرنا ہوتا ہے۔ خلیل کو کچھ غیر متوقع حلیف ملتے ہیں جب وہ رضوان کی مجرمانہ کارروائیوں کے ذریعے کام کرتا ہے، بشمول رضوان کی بیٹی زینب۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔